ذکر شہادتین کا مہینہ چل رہا ہے اور تذکرہ بھی امام حسین کا ہی ہے۔ میں بتاتے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرمائے، یہاں تک کی بات آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اب آئیے کہ اب کربلا میں امام حسین جب شہادت کا جام پی لیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ شہدائے کربلا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا جام پی چکے ہیں۔ اب جو رات آنے والی ہے اس رات کو شام غریبہ کہا جاتا ہے، یعنی مصیبتوں کی رات، پریشانیوں کی رات۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں مصیبتوں کا پہاڑ سامنے ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سوچ رہی ہے کہ اب تو خیمہ حسینی میں امام زین العابدین کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے، اور سامنے جو ہے ظالموں کا لشکر ہے، دشمنوں کا ڈھیر ہے، سامنے خیمہ دشمنوں کا ہے، اکیلے اور تنہائی میں رات گزارنا ہے، چٹیل میدان ہے، جنگل کی سنسناہٹ ہے۔ ایسے عالم میں اگر جانور کی آواز سنائی دیتا ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ وہاں تو خیر دشمنوں سے مقابلہ ہے، ایک طرف دشمن جشن منا رہا ہے اور دوسرے طرف خیمہ حسینی میں کوئی مرد نہیں ہے کہ ان کی حفاظت کرے سوائے زین العابدین کے۔ امام زین العابدین 14 سال کی عمر لے کر کے کربلا میں پہنچے ہیں، بیمار کی حالت میں ہے۔ اب وہ رات جو آ رہی ہے، جو کربلا کے میدان میں 11ویں کی شب کہا جاتا ہے، یہ رات اکیلے نہیں آ رہی ہے، اس کے ساتھ مصیبت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، ہر طرف خوف ہے، کدھر پتا ہلتا ہے تو دل دہل جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں خیمہ حسینی میں مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ پنکھا کو بند کر دو۔ خیمہ حسینی میں سوائے زین العابدین کے علاوہ مرد میں کوئی مرد نہیں ہے، اور ایک طرف دشمن ہے، تیر و کمان لے کر کے ہے، تلوار لے کر کے ہے، فوج ہے، گھوڑا ہے، ہر چیز موجود ہے۔ ادھر 3 دن تک بھوکا پیاسا فاقہ زندگی گزر رہی ہے۔ ایسے عالم میں حضرت زینب سوچ رہی ہے کہ میرے خیمے میں بچے بھی ہیں۔ وہ بچہ جو علی اصغر کے حلقوم میں جب تیر جا کے گرا تھا، اس منظر کو بھی ان لوگوں نے دیکھا ہے۔ قاسم بن حسن کے جسم میں جب گھوڑا دوڑایا تھا، ان بچوں نے اس منظر کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت عباس کا بازو کاٹ لیا، حضرت سکینہ اس منظر کو بھی دیکھ رہی تھی۔ حضرت سکینہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی جس وقت حضرت امام علی اکبر کے سینے میں ہنی کی کریاں یعنی ایک بھالا پھنسا تھا۔ اس بھالے کو امام حسین نکالتے ہیں تو اکیلے بھالا نہیں نکلتا ہے، بھالے کے ساتھ بیٹے کا ٹنگا ہوا دل بھی باہر نکل آتا ہے۔ خیمہ حسینی میں اس منظر کو بچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ امام حضرت زینب جو ہے اب یہ سوچ رہی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کربلا کا میدان جو ہے صبح سے لے کے شام تک ان تمام منظر کو ان بچوں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بچے کسی مصیبت کا شکار نہ بن جائے، اس لیے ان بچوں کو اب سلانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بچے بھی 3 دن سے سوئے نہیں ہیں، 3 دن سے کھائے نہیں ہے، 3 دن سے پیے نہیں ہے، چٹیل میدان ہے اور اڑتے ہوئے بالو اور گردے ہیں۔ ایسے عالم میں حضرت زینب ایک ٹوٹا ہوا خنجر اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور خیمے سے باہر آتی ہے اور اپنے بچوں کو سونے کا حکم دے دیتی ہے کہ میرے بچوں اب تم لوگ آرام سے سو، تمہاری پھپھی جو ہے خیمے سے باہر تمہاری حفاظت کے لیے پہرا دے رہی ہے۔ ایسے عالم میں حضرت زینب کیا دیکھتی ہے کہ کربلا کے
میدان میں اچانک ایک سسکنے کی آواز آ رہی ہے، ایک رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت زینب آگے بڑھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ سکینہ جو ہے ایک جسم کے ساتھ چمٹ کر کے رو رہی ہے، ایک جسم کے اوپر جا کے گر گئی ہے اور اس کے ساتھ رو رہی ہے۔ حضرت زینب کہنے لگے، سکینہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کس کے جسم کو پکڑ کے تم سو رہے ہو اور تم رو رہے ہو؟ سکینہ کہنے لگی، ہے میری پھوپھی، یہ میرے بابا حسین کا جسم ہے، یہ ان کی لاش ہے، ہم ان کے سینے پہ سر رکھ کر کے سو رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت زینب کہنے لگی، سکینہ یہ سکینہ یہاں تمہیں پہچان کیسے آیا کہ یہ تیرے بابا کا جسم ہے، یہ تیرے بابا کا لاش ہے؟ اس لیے کہ امام حسین کے جسم میں اتنے زخم لگے تھے، اتنے تیر لگے تھے کہ جسم کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنے میں ظالموں نے 10 گھوڑے سوار کو حکم دیتا ہے کہ امام علی مقام کے جسم میں گھوڑا دوڑا دو۔ امام علی مقام کے جسم پر گھوڑا دوڑایا گیا ہے، جسم کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ حضرت زینب کہنے لگی، اے سکینہ تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ تیرے بابا کا جسم ہے، تیرے بابا کی لاش ہے؟ حضرت سکینہ کہنے لگے، اے پھوپھی جب آپ ہمیں سلا رہی تھی، ہم خیمے میں سونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی عالم میں ہم نے اپنے خیمے سے باہر نکلا ہے اور اپنے بابا کو آواز دیا ہے، اے میرے بابا آج سے پہلے اب تک میں آپ سے جدا ہو کے سوئی نہیں ہوں، جب بھی میں سوئی ہوں آپ کے سینے پہ سر رکھ کے سوئی ہوں، اے میرے بابا آج کربلا کے میدان میں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، کہاں ہو؟ اپنی بیٹی کو آواز دے کے بلا لو، کہاں ہو؟ اپنی بیٹی کو سلا لو اپنے سینے کے اوپر۔ اتنے میں اسی جسم سے آواز آئی تھی، اے بیٹی سکینہ ادھر آ، تیرا بابا ادھر ہے، اے بیٹی سکینہ ادھر آ، تیرا بابا ادھر ہے۔ میں اس کے قریب جب آئی ہوں تو میرے بابا مجھے آواز دے کے کہہ رہے تھے، اے سکینہ گھبراؤ نہیں، آؤ میرے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤ۔ تو اے پھوپھی یہ جسم جو ہے میرے بابا جان حسین کا جسم ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ امام حسین کا سر جو ہے تن سے جدا ہو گیا ہے، نیزے پر سر بلند ہے، جسم کے اوپر گھوڑا دوڑا دیا گیا ہے، 72 زخم الگ لگا ہے، جسم کو پہچاننا مشکل ہے، اس کے ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ سر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے امام کے جسم سے آواز آتی ہے، اے بیٹی سکینہ ادھر آؤ، تیرا بابا ادھر ہے۔ قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے یہ مرا نہیں ہے، یہ زندہ ہے، زندہ جہاں بھی جاؤ گے یہ زندہ تم اسے پاؤ گے۔ اس لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے شہید مرتے نہیں ہیں، قبر میں دفنائے جاتے ہیں، زمین کھود کے دیکھو تو یہ زندہ پائے جاتے ہیں۔ شہید مرتے نہیں ہیں، زندہ شہید مرتے نہیں ہیں، قبر میں دفنائے جاتے ہیں، زمین کھود کے دیکھو تو یہ زندہ پائے جاتے ہیں۔ میرے دوستو امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سکینہ کو گود میں لیتی ہے، صبر کی تلقین دیتی ہے، خیمے میں لے کے آتی ہے، سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ادھر زینب پھر ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے میدان میں آتی ہے اور خیمے والوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اتنے میں پیسر سعد، وہی شخص جو عمر بن سعد کہلاتا ہے، جس نے میرے امام کے اوپر پہلا تیر چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ لوگوں گواہی دینا یزید کے سامنے کہ حسین پر سب سے پہلا تیر چلانے والا وہ عمر بن سعد ہے۔ اس سے کسی نے کہا کہ ظالموں حد ہو گئی بے حیائیوں کی، تم تو کھاتے بھی ہو پیتے بھی ہو، کھانا ان کا ہے جس کو تم نے آج روکا ہے کھانے سے، ان کے صدقے میں تم کھاتے ہو، انہی کے صدقے میں تم پیتے ہو، یہ تو ان کے نانا کا کرم ہے کہ تمہیں کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، یہ آج پوری دنیا کو جو کھانا اور پانی دانا مل رہا ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں پوری کائنات کو کھلا رہا ہے۔ کسی نے کہا ہو ظالموں تم اپنے خیمے میں کھانا بھی کھاتے ہو،
پانی بھی پیتے ہو، جشن بھی مناتے ہو، اور جن کے صدقے میں تمہیں مل رہا ہے انہی کو تم بھوکا پیاسا مار دیے ہو۔ اے ظالمو، کم سے کم اتنا تو کرو، ان کے خیمے میں بچے بھی ہیں، ان کے خیمے میں عورتیں بھی ہیں، وہ لوگ بھی 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مورخ تاریخ لکھنے والا یہ لکھ دے کہ یزیدیوں نے اتنا ظلم کیا تھا کہ عورتوں کو بھی پانی سے روک دیا تھا، کربلا کے بعد بھی ان لوگوں کو پانی نہیں دیا تھا۔ اس لیے کم سے کم ان کے خیمے میں پانی تو پہنچا دو، دانا تو پہنچا دو۔ عمر بن سعد کہا، کون ہے جو حسین کے خیمے میں پانی لے کے جائے گا؟ کون ہے جو دانا لے کے جائے گا؟ اب یزید کے خیمے میں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو امام حسین کے خیمے میں پانی لے کے جائے۔ کون سا منہ لے کے جائے گا؟ ابھی علی اصغر پانی مانگ رہے تھے، یزیدیوں نے تیر چلایا ہے۔ قاسم بن حسن پانی مانگ رہے تھے، یزیدیوں نے گھوڑے دوڑا دیا ہے۔ کون سا چہرہ لے کے خیمے حسینی میں یہ پانی لے کے جائے گا؟ اس لیے کسی نے تیار نہ ہوا، کسی میں ہمت اور جرت نہ ہوئی کہ امام حسین کے خیمے والوں کو پانی پہنچا دے۔ اتنے میں حر بن ریاحی جو امام حسین کے قدموں میں آیا تھا اور شہادت کا جام پیا تھا، ان کی بیوی خیمے حسینی میں نہیں بلکہ خیمے یزیدی میں موجود تھی۔ وہ حر کی بیوی یزیدی خیمے میں موجود تھی۔ اس سے کہا گیا کہ تمہارا شوہر امام حسین کے چرنوں میں قدموں میں قربان ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے تم پانی لے کے جائے کہ تمہارا پانی قبول کر لے گی، اس لیے تم پانی لے کے جاؤ خیمے حسینی میں۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ کس منہ سے میں پانی لے کے جاؤں گا، کس منہ سے میں پانی لے کے جاؤں گی اور کیسے ان لوگوں کو مناؤں گی۔ اتنے میں یہ عورت سوچنے لگی، یہاں تو سارے لوگوں نے انکار کر دیا پانی پہنچانے میں، اور وہ لوگ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ اگر میں بھی نہ لے کے گئی تو کل قیامت کے میدان میں رسول پاک کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جاؤں گی اور کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس وقت میرا نبی مجھ سے پوچھے گا کہ میرے حسین کے خیمے میں میری بیٹی پیاسی تڑپ رہی تھی، میرے گھر والے پیاسے تھے، تم پانی پی رہی تھی اور میرے گھر والوں کو پانی نہیں دیا تھا، کون سا چہرہ دکھاؤں گی؟ اس لیے اس عورت جو ہے تیار ہو گئی۔ پانی کا مشکیزہ، پانی کا مٹکا اپنے سر پہ رکھی، ادھر زینب رات کے اندھیرے میں اپنے خیمے کی حفاظت کر رہی ہے، ہاتھ میں خنجر ہے۔ یہ عورت پانی لے کر کے خیمے حسینی کے قریب آ رہی ہے، سنسناہٹ کی آواز آئی، حضرت زینب نے آواز دیا، خبردار میرے خیمے کے قریب کوئی مت آنا، اس لیے کہ میرے بچے 3 دن سے سوئے نہیں ہیں، بڑی مشکلوں سے ان کو میں نے سلایا ہے، اب میرے خیمے کے قریب مت آنا، اس لیے کہ علی کی بیٹی کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تمہیں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اتنے میں سامنے سے آواز آتی ہے، اے زینب، میں تمہارا خادمہ ہوں، میں تمہارے گھر کا غلام ہوں، میں تمہارے کنیز ہوں، مجھے مت روکو، میں پانی لے کے آئی ہوں تمہیں پانی پلانے کے لیے۔ اتنا سننا تھا، حضرت زینب رونے لگی ہے، حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا ہے، وہی قطرہ جو آج 3 دن تک ڈھال بن کے روک کے رکھی تھی، اب وہ ڈھال ٹوٹتا ہے، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا، رونے لگے اور کہنے لگے، اے بہن تیری محبت کا شکریہ، تو نے مجھے پانی دینے کے لیے آیا ہے، تیرا شکریہ میں ادا کرتی ہوں، لیکن تم پانی لے کے چلے جاؤ، میرے خیمے والوں کو اب پانی کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، نہ میرے پیاس کو پانی کی ضرورت ہے، اب تو میرے پیاس ہی مجھے سیراب کرتے ہوئے چلے جا رہی ہے، اب مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حر کی بیوی کہنے لگی، اے فاطمہ کی بیٹی، اے زینب، مجھے مت روکو اور اس پانی کو قبول کر لو، اگر اس پانی کو تم نے ٹھکرا دیا اور مجھے بھی ٹھکرا دیا، کل میدان محشر میں نانا کے سامنے میں کیا جواب دوں گی، اس لیے مجھے بھی قبول کر لو اور پانی کو بھی قبول کر لو۔ حضرت زینب جو ہے پانی کے لیے انکار کر رہی ہے اور کہہ رہی کہ واپس لے کے جاؤ۔ اتنے میں حر کی بیوی کہنے لگی، تمہیں تیرے بھائی امام حسین کا واسطہ ہے، اس پانی کو قبول کر لو۔ جب بھیا حسین کا واسطہ آیا، پانی قبول کر لیتی ہے، اس کے بعد پانی کا گلاس حضرت سکینہ کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ حضرت سکینہ کہنے لگی، کم عمر کی بچی ہے،
کہہ رہی ہے کہ پھوپھی آپ بھی تو 3 دن سے پیاسے ہیں، آپ بھی تو 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ نہیں پیے ہیں، آپ کیوں نہیں پی لیتی ہے، مجھے کیوں دے رہی ہے؟ حضرت زینب کہنے لگی ہو سکینہ کیا تم نہیں جانتے ہو میرے گھر کی یہ ریت ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ تب بڑے کھاتے ہیں، اس لیے کربلا کے میدان میں سب سے چھوٹی تو ہے، پہلے تو پانی پی لے تب ہم پانی پئیں گے، تب ہم لوگ پانی پئیں گے۔ حضرت سکینہ اتنا سننا تھا، پانی کا گلاس ہاتھ میں لیتی ہے اور بے تحاشا ہو کر کے کربلا کے میدان میں دوڑ پڑتی ہے، وہاں پہنچتی ہے جہاں شہداء کی لاشیں موجود تھی، وہاں جانے کے بعد لاشوں کو ہٹانا شروع کرتی ہے۔ حضرت زینب دوڑتے ہوئے گئی اور کہنے لگی بیٹی زینب یہ کیا کر، بیٹی سکینہ یہ کیا کر رہی ہو اور کسے تلاش کرتے ہو، لاشوں کو کیوں ہٹاتے ہو؟ سکینہ کہنے لگی اے پھوپھی آپ نے تو کہا ہے کہ میرے خاندان کی یہ رواج ہے اور ریتی ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ تب بڑے کھاتے ہیں، ہم مدینہ سے چلے تھے ایک پھول ساتھ میں لائے تھے، وہ پھول اسی کربلا میں گم ہو گیا ہے، اے پھوپھی اس کربلا کے میدان میں مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے، میں اسی کو ڈھونڈ رہی ہوں پانی پلانے کے لیے، جب تک وہ نہیں ملیں گے تب تک میں بھی پانی نہیں پیوں گی، اس لیے علی اصغر کو پیاس کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں کو ہٹانا شروع کر دیتی ہے اور لاشوں کو ہٹاتے ہٹاتے حضرت علی اصغر کی لاش ملتی ہے۔ دیکھیے لاشوں پہ وہاں پہ گھوڑا دوڑا دیا گیا۔ جب امام حسین شہید ہو گئے، شہادت کا جام پی لیے، یزیدیوں نے اس کے بعد کیا کیا کہ تمام شہداء کے جسم کے اوپر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا، لاشیں جو ہے ہڈیاں جو ہے ٹوٹ پھوٹ کے ادھر سے ادھر ہو گئی، لیکن سکینہ کم عمر کی بچی ہے، ہوش اور حواس دیکھیے، 3 دن تک بھوکی بھی ہے پیاسی بھی ہے اور صبح سے لے کے شام تک کبھی کٹا ہوا بازو دیکھ رہی ہے، کبھی کٹا ہوا سر دیکھ رہی ہے، کبھی کٹا ہوا جسم دیکھ رہی ہے، لیکن اتنے ہوش و حواس میں ہے کہ حضرت سکینہ اس بھیڑ میں بھی اس کچلے ہوئے لاش کو بھی پہچانتی ہے، یہ میرے بھائی علی اکبر کا جسم ہے، یہ علی اصغر کا جسم ہے، یہ بابا حسین کا جسم ہے، ہر جسم کو سکینہ اس وقت پہچانتی تھی۔ حضرت زینب اس کے بعد حضرت زینب اس بچی کو گود میں اٹھائی، صبر کی تلقین کی، حضرت سکینہ کو اپنے خیمے میں لاتی ہے اور صبر دلاتی ہے۔ اس کے بعد یزیدیوں نے کیا کیا، اس کے بعد حضرت امام حسین کی بہن پھر خیمے کی حفاظت کر رہی ہے، ابھی رات نہیں گزری ہے، اتنے میں ایک شخص نقاب لگائے ہوئے چہرے پر گھوڑے پر سوار ہو کر کے، ہاتھ میں تیر نہیں ہے، کمان نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، گھوڑے کا لگام ہے، گھوڑے کا لگام پکڑ کے نقاب اوڑھ کر کے برقعے کے اندر گھوڑ سوار انسان حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتی ہے۔ حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب جو ہے آگے بڑھتی ہے، آواز دیتی ہے اے گھوڑ سوار خبردار میرے خیمے کے قریب مت آنا، اگر تمہیں لوٹنا ہی ہے کل دن کے اجالے میں آنا اور میرے خیمے میں جو ملے اسے لوٹ لینا، لیکن ابھی قریب مت آؤ، اس لیے کہ ہمارے خیمے والے ایسے ہی پریشانی کے عالم میں ہے، بڑی مشکل سے وہ لوگ سوئے ہیں، قریب مت آؤ۔ لیکن وہ گھوڑ سوار قریب آتے جاتے ہیں، حضرت زینب کو جلال آتا ہے، حضرت زینب جو ہے ہاتھ میں خنجر لیتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں خبردار اگر قریب آیا تو زینب کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار چلا دے گی اور علی کو آواز دے گی، آج ہی قیامت صغریٰ اسی کربلا کے میدان میں ہو جائے گا، اس لیے قریب مت آنا۔ اتنے میں گھوڑ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، حضرت زینب کے سامنے جب نقاب کو ہٹایا، گھوڑ سوار نے آواز دیا اے بیٹی پہچانتی نہیں ہو، میں تیرا بابا علی ہوں، میں تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ حضرت زینب کہنے لگی اے بابا علی اب کیا کرنے آئے ہو؟ وہ دیکھو تمہارا بیٹا کا لاش ہے، وہ تمہارے بیٹے کا لاش تڑپ رہا ہے، وہ تمہارے پوتے کا لاش ہے، وہ تمہارے بھانجے کا لاش ہے، وہ تمہارے نواسے کا لاش ہے۔ دیکھیے نا ان یزیدیوں نے کتنے بے دردی کے ساتھ ان کے جسم پر گھوڑے دوڑا
چلا دیے ہیں, نیزوں کے اوپر آپ کے بیٹے کا سر کو ٹانگ دیا ہے. حضرت زینب کہنے لگی اے بابا اور پہلے آتے تو سب کچھ بچ جاتا, اب کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا آواز دیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اے زینب میں یہاں بچانے نہیں آیا ہوں بلکہ یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم صبر کیسے کرتے ہو, اس لیے کہ اے زینب جسے تمہیں کٹانا تھا وہ تو تم کٹا چکے ہو اور جسے بچانا تھا اسے تم بچا چکے ہو. اے زینب دین کو بچانا تھا, بھائی کو کٹانا تھا, تم نے بھائی کو بھی کٹا دیا ہے اور دین کو بچا لیا ہے. یہ ہان اور شان محمد کے نام پر قربان میری جان, محمد کے نام پر سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر. حضرت علی کہتے ہیں اے بیٹی میں دیکھنے یہ آیا ہوں کہ جسے کٹانا تھا تم نے تو کٹا دیا ہے اور جسے بچانا تھا تم نے بچا لیا ہے. اے بیٹی صبر سے کام لینا, ابھی بہت مشکلوں کا سامنا ہوگا. میرے دوستو میں انہیں چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. یہ 11ویں شب ہے, یعنی 10 دن جس کو کربلا کا دن کہتے ہیں وہ دن گزر چکا ہے, رات آئی ہے. اس رات کے معاملے میں کچھ بتایا ہوں اور کچھ باقی ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو اسی رات سے ہی میں تقریر شروع کروں گا اور یہیں سے جہاں سے میں آج روکا یہیں سے انشاءاللہ کچھ آگے کی بات بتاؤں گا. اور ایک اعلان یہ ہے کہ آپ لوگ جمعہ کی نماز کے بعد جائیے گا نہیں, ایک نماز جنازہ میں آپ کو شریک ہونا ہے. یعنی مرحوم قیوم صاحب کا لڑکا مرحوم محمد امام الدین صاحب نام ہے, شاید یہی نام ہے, ہاں یہی نام ہے. یہ انتقال کر گئے ہیں. بڑے خوش نصیب شخص ہے یہ کہ ان کو جمعہ کا دن ملا ہے اور جمعہ کی شب بھی ملی, یعنی رات بھی جمعہ کی ہے اور دن بھی جمعہ کا ہے. تو میرے دوستو یہ کوئی کم بات نہیں ہے, بڑے کم لوگوں کو اور خوش نصیب لوگوں کو یہ رات اور یہ دن ملتا ہے. اس لیے آپ لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد, نماز جمعہ کے بعد سنت ادا کرنے کے بعد آپ لوگ سب کوئی مل کر کے جنازے کی نماز میں شرکت کر کے اور دعا پڑھ کر کے تب آپ لوگ جائیں گے, یا پھر اگر قبرستان چلنا ہے وہاں بھی چلے اور مٹی ڈالیں. اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے کہ جس نے نماز جنازہ میں شرکت کیا مومنوں کا اس کو 1 قرت کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی احد پہاڑ جتنا بڑا ہے اتنا ہی ثواب اس پڑھنے والے کو ملتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اس سے آگے اگر کوئی انسان ساتھ دیتا ہے, یعنی قبرستان تک پہنچتا ہے, اس کو دفناتا ہے, اس کی قبر میں مٹی ڈالتا ہے, تو 2 قرت کے بدلے برابر ثواب ملتا ہے, یعنی 2 پہاڑ کے برابر ثواب ہے. تو آپ لوگ اس ثواب کو گمائیں نہیں اور اس میں